قواعد اور اصول مراد ہیں. کیا مراد ہے؟ وَإِدْعَاءُ إِرَادِ الْأَمْثِلَةِ فِي الْجَمِيعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ. مصنف نے یہ جو دعویٰ کیا کہ جمیع مسائل کے لیے مثالیں وارد کروں گا، اور کی ہیں مثالیں؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا با جگہ نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں محمول علی الاکثر، یہ اکثر پر محمول ہوگا. کیا مصنف کا کہنا اکثر پر محمول ہوگا کہ اکثر جگہ پر مثالیں. اکثر کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اکثر ہوتا ہے نا، للاکثر حکم الکلی، وہ کل کا حکم رکھتا ہے. اکثر کے لیے حکم کل ہے. مصنف نے بعد مسائل میں، بعد قانون میں مسائلیں نہیں وارد کیں تو پھر اعتراض وارد ہوگا کہ مصنف نے تو کہا تھا کہ میں مسائلیں بھی وارد کروں گا، تو کہا وہ قول مصنف کا اکثر پر معمول ہوگا، اکثر پر معمول ہوگا. اور للاکثر حکم الکلی، تو اکثر کے لیے کل کا ہی حکم ہوتا ہے. اکثر کے لیے یوں سمجھے کہ کل ہی کی مسائلیں دی ہیں، کل ہی کی. من غیر تعرض للادلۃ والعلل، بغیر دلائل اور علتوں کے پیدار پہ ہونے کے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو من آیا، تو اب جا رہا ہے، اس کا تعلق بِإِرَادِ الْأَمْثِلَةِ سے ہے. کس سے ہے؟ امثلہ کو وارد کرنا، امثلہ کو سوائے اس کے کہ ادلہ اور علل کے پیدار پہ ہو، پھر دلائل اور علتیں کے پیدار پہ نہیں ہوگا. وَالتَّعَرُّضُ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الشَّيْءِ، کسی شے پر اقدام کرنا، کسی یعنی من غیر اقدام للادلۃ والعلل، بغیر کسی شے کے دلائل اور علل کے اقدام کرنے کے میں جو ہے یہ مسائلیں وارد کروں گا، وہ میں نے کی وارد. اور ادلہ کسے کہتے ہیں؟ والادلہ جمع دلیل، ادلہ دلیل کی جمع ہے. ادلہ افعلۃ، تو کس کی جمع ہے؟ دلیل کی. کل اجنتی جمع جنین، جنین، جیسے جنین کی جمع اجنہ ہے، کیا ہے؟ ایسے دلیل کی جمع ادلہ ہے. دلیل کسے کہتے ہیں؟ والدلیل فی اللغت، عام معنی دلیل کا رہنمائیدن، راہ دکھانا ہے. کیا ہے؟ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کیا ہے؟ ما یلزم من العلم بھی العلم بشیء آخر، ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہو جائے. کیا ہے اصطلاح میں؟ دلیل ایک شے کا علم لازم آئے تو اس سے، ایک شے کا علم آئے تو اس سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے. تو ایک شے کے علم کے آنے سے دوسری شے کا علم بھی آ جائے اور دوسری شے کا علم بھی لازم ہو جائے. دوسری لفظ بولا تو ما یتلفظ بالانسان بھی آ جائے، لفظ بولا معنی پھینکنا بھی آ جائے. تو ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہو جائے، ایک شے کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا بھی لازم ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل. والعلل جمع علہ، علل کس کی جمع ہے؟ علت کی. کل ہمم جمع ہمہ، جیسے ہمم ہمت کی جمع ہے، جیسے. والعلت فی اللغت، علت لغت میں، یعنی علت کا عام معنی کیا ہے؟ المؤثر، تاثیر کرنے والا. کیا کرنے والا؟ وفی الاصطلاح، تو اصطلاح میں کیا ہے؟ خاص معنی کیا ہے؟ ما یتوفق وجود الشیء، خاص معنی یہ ہے کہ جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو، جس پر یعنی وہ ہو تو پھر وہ شے ہوگی. تو کسی جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہوگا، تو اس کا مطلب ہے علت موقوف علیہ بن گئی. یہ ہوگی تو موقوف ہوگا، یہ ہوگی یعنی معلول. کیا کیا بولیں گے؟ معلول، کہ جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو. فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہے قد تعرض المصنف رحمہ اللہ تعالی للأدلة فی بعض مواضع فکیف یستقیم قول من غیر تعرض، اگر تو کہے کہ مصنف نے بعض جگہوں میں دلائل کا ذکر کیا اور دلائل کے پیدر پہ ہوئے اور دلائل کا اقدام کیا ہے. کیا کیا؟ تو پھر کیسے مصنف کا کہنا درست ہوگا کہ من غیر تعرض، جبکہ مصنف نے تعرض کیا ہے؟ تعرض، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم کہیں گے ھذا ایضا محمول علی الاکثر، یہ بھی مصنف کا کہنا اکثر پر محمول ہے. کس پر؟ کہ اکثر دلائل اور علل کے پیدار پہ نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض جگہ وہ دلائل اور علتوں کے پیدار پہ نہیں ہوں گے، یہ مطلب نہیں، اکثر جگہ نہیں ہوں گے. اکثر تو اکثر کل کا ہی حکم رکھتا ہے. اکثر لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل ان کانا یشوشو، کیا؟ اگر یشوشو بصیغۃ مبنیۃ للفاعل، یہ صیغہ مبنی للفاعل ہو، کیا ہو؟ تو مبنی للفاعل کے ساتھ ہو، پھر ضمیر راجع ہوگی اما الی المختصر یا الی تعرض للادلہ. پھر ضمیر کے دو مرجع بن سکتے ہیں جب اسے معروف پڑھیں گے، یعنی
مبنی للفاعل پڑھیں گے معروف یشوشا، تو پھر اس ضمیر کا مرجع یا تو مختصر ہوگی یا کیا ہوگی تعرض ہوگی للادلہ، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ تاکہ مختصر مبتدی طالب علم کو پریشان نہ کرے، یا پھر دلائل کے پے در پہ ہونا اور اقدام کرنا یہ مبتدی کے ذہن کو پریشان نہ کرے۔ علی کلل تقدیرین، دونوں صورتوں پر، دونوں یکون ذہن المبتدی منصوباً، مبتدی کا جو ذہن ہے، ذہن المبتدی جو لفظ ہے یہ منصوب ہوگا علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر، یعنی یہ مفعول کی بنا پر منصوب ہوگا۔ وَإِن كَانَ بِصِيغَةٍ مَبْنِيَةٍ لِلْمَفْعُولِ، اور اگر یہ صیغہ مبنی للمفعول کے ساتھ ہو، فلا ضمیر فی، یعنی اگر یہ مجہول پڑھا جائے یشوشا، تو پھر اس میں جو ہے نا کوئی ضمیر نہیں ہوگی، کوئی، تو وَيَكُونُ ذِهْنُ الْمُبْتَدِي مَرْفُوعًا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَا لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ، تو پھر ذہن المبتدی مرفوع ہوگا اس وجہ سے کہ یہ مفعول ما لم يسمى فاعلہ ہے، یعنی نائب فاعل ہے، کیا ہے، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ثم تشویش فی اللغت، تو پھر عام معنی کیا ہے تشویش کا، پریشان کردن، کیا معنی ہے، وذہن فی اللغت، اور ذہن لغت میں کیا ہے، عام معنی فہم، سمجھنا، لغت میں ذہن کسے کہتے ہو، عقل کو کہتے ہو، سمجھنا۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، قوت معدۃ للاکتساب التصورات و تصدیقیاتی، اور خاص معنی ذہن کا یہ ہے کہ ایک ایسی قوت ہے جو تصورات اور تصدیقات کو حاصل کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے اور تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے، تصورات کو حاصل کرنے اور تصدیقات کو حاصل کرنے کے لیے یہ قوت تیار کی گئی ہے، اسے کہتے ہیں ذہن۔ مبتدی فی اللغت، اور لغت میں مبتدی کسے کہتے ہیں، آغاز کنندہ، آغاز کرنے والے کو، کس کو، شروع کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، هو الذي شرع في الجزء الاول من الشيء ما قصد تحصیل باقی الاجزاء، کہتے ہیں لغت اصطلاح میں مبتدی سے کہتے ہیں جو کتاب کسی شے کی جزء اول میں شروع ہو، کس میں، شے کی جزء اول میں شروع ہو، ساتھ اس کے کہ باقی اجزاء کو بھی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، باقی شے کے باقی اجزاء کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی پہلی جز میں شروع ہو، تو اسے اصطلاح میں مبتدی کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ، اور یہ بھی دو قسموں پر ہے، آغاز کرنا، کتنی، آغاز کرنے والا، ایک طبی ہے، ایک اکتسابی ہے، ایک کیا ہے، اور ایک فَالطَّبْعِيُّ هُوَ الَّذِي يَكْتَسِبُ الْمَسَائِلَ بِطَبْعِ فَهْمِهِ، طبی وہ ہوتا ہے جو مسائل کو اپنی طبیعت اور اپنی سمجھ سے حاصل کرے، کیا ہے، جو طبی ابتدا کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی ذہن سے، اپنی طبیعت سے مسائل کو حاصل کرے۔ والاکتسابی الذی، اور اکتسابی وہ ہوتا ہے جو یکتسب من الغیر، جو غیر سے مسائل کو حاصل کرے، کس سے، یعنی استاد سے، کالتلامید، جیسے شاگرد ہیں تو شاگرد کو ہوتی ہیں اکتسابی، آغاز کرتے ہیں، یعنی استاد سے مسائل حاصل کرتے ہیں، کس سے، والمراد ہا ہنا والاکتسابی لا الطبیعی، یہاں جو ہے نا ابتدا جو کرنے والے مبتدی وہ طبی کون سے ہیں، طبی نہیں ہیں، اکتسابی ہیں، کون سے ہیں، یعنی استاد سے مسائل حاصل کرنے والے۔ فَإِنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْمَسَائِلِ ثُمَّ بِالدَّلَائِلِ وَالْعِلَلِ يُتَشَوِّشُ ذِهْنَهُ عَنْ فَهْمِ نَفْسِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّهُ مقصود الْأَصْلِ، کہتے ہیں اگر وہ مسائل میں مشغول ہو جائے، پھر دلائل بھی ہوتا، پھر علل بھی ہوتا، کس میں، تو یہ چیزیں مبتدی کے ذہن کو اصل جو مقصد ہے اس سے کے سمجھنے سے دور کر دیتی، پریشان کر دیتی، کیونکہ وہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ، اس لیے کہ یہ جو امور ہیں یہ مزیدۃ لتشویش، تشویش کو زیادہ کر دیں گے اور یہ خوشی کو بدل دیں گے، اس کا سبب بن جائے گی، بندہ پریشان ہو جائے گا، اس شاگرد بھی نہ جائے گا، یہ تو علتوں کے پیچھے لاگے، فلاں کے پیچھے لاگے، مخصوص ہے، اس لیے مصنف نے کہا کہ میں پے در پہ نہیں ہوں گا ان کے، یعنی کم بیان کیا، زیادہ علتوں کو نہیں چھیڑا اور دلائل نہیں دیے، کہیں اصل مقصد سے نہ بھاگ جائیں، اصل یہ پریشان کر دے اور پھر دیکھیں نا شاگرد بھاگ بھی جاتے ہیں، پھر تو اتنی خارجی گفتگو ہوتی ہے وہاں، تو پھر اس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، کہا کہ میں پے در پہ اس کے نہیں ہوں گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔